کہ یہ جو آپ کے لیے واٹر فلٹر یا اور بھی ایسے جتنے بھی کام کیے جائیں یہ آپ حضرات کے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی اچھی زندگی گزاریں تاکہ یہ کفر کی طرح للچائی نہ روشن نہ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں آپ کو مل جائیں یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں۔ خود بھی اور اپنے بچوں کو دین اسلام سکھاؤ۔ آپ کے چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ان کی جھلک لے کر ہمیں چاہیے۔ ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے، اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے۔ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب دو بندے اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں دل میں اور کوئی نیت نہیں ہوتی، دل میں اور کوئی نیت نہیں، صرف اس سے ملتے ہیں کہ میری اس ملاقات سے اللہ راضی ہو جائیں گے، میں اپنے بھائی سے اللہ کے لیے مل رہا ہوں، وہ اس ملنے سے بعد میں جدا ہوتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے اور اللہ کے عرش کے سائے میں ان کے لیے جگہ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک تو اپنے تعلقات اللہ کے لیے رکھیں، وہاں دنیا کے مفادات کے لیے نہ رکھیں، اور تعلقات توڑنے سے گریز کریں۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل عمن قطعک، جو تم سے تعلقات توڑتا ہے اس سے بھی تعلقات جوڑو۔ دوسری بات ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ آپ کے میرے وہ کام ہیں جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اس کا مجھے آپ کو فائدہ ہے، آپ کو فائدہ ہے، مجھے فائدہ ہے، یا ہمیں فائدہ ہے، آپ بچے بھی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھے لوگ وہ ہیں، بھائی کیٹیگری ہے نا، سب اچھے ہیں، بہت سے اچھے ہیں، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری نگاہ میں بہت اچھے لوگ کون ہیں؟ خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ آج ایک بڑی کمزوری ہماری یہ ہو گئی، ہم ہر کسی سے تعلق اس سے جوڑتے ہیں جس سے ہمیں نفع ہو، کسی سے تعلق جوڑے نفع پہنچانے کے لیے، کسی سے تعلق جوڑے نفع حاصل کرنے کے لیے، بڑا فرق ہے۔ میرا آپ کا لوگوں سے تعلق نفع کے حصول کے لیے نہ ہو، نفع پہنچانے کے لیے ہو، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں یہ ہم علاقے والوں پر احسان نہیں کر رہے، حقیقت بات یہ ہے نفع تو ان کو ضرور ہوگا لیکن اس کا نفع ہمیں ضرور ہوگا۔ ان کو ایک ایک بندے کا نفع ہوگا، ہمیں انشاءاللہ ہزاروں کا نفع ہوگا۔ جتنے لوگ نفع اٹھائیں گے تو سب کا اجر ملے گا، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے اپنے راحت آرام کو قربان کیے جاتے ہیں، اپنے مال کو لگایا جاتا ہے، اپنی تقاضوں کو دبایا جاتا ہے۔ کس لیے؟
ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال پر عجیب بات فرمائی. عمر تم اس پر خوش نہیں ہو؟ سبحان اللہ کے حبیب فرما رہے عمر تم اس پر خوش نہیں ہو کہ یہ کافر لوگ دنیا میں چند روز کے مزے لوٹ کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے اور ہم چند روز دنیا میں تکلیف اٹھا کر صبر کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے گئے. ایمان والوں اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے نا ایمان کی اس کی قیمت مرنے کے بعد پتہ چلے. ابھی آپ کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسری طرف ایمان رکھو تو ساری دولتوں سے بڑی دولت ایمان ہے. ساری دولتوں سے بڑی دولت ایمان ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے انسانیت کے ناطے سے رشتہ رکھنے والے جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کی ہمیں فکر بھی کرنا ہے. اسلام ڈنڈے سے نہیں پھیلا، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا، حضور کے اخلاق سے پھیلا. اور لوگ آ کر اس اخلاق کو آ کر جانچتے تھے، پہلے سنتے تھے پھر آ کر مدینہ طیبہ میں آپ کے اخلاق کو دیکھتے تھے. دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سنا تھا پھر آ کے دیکھا ہو تو آپ کو ویسا نہ پایا ہو، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ جو ایک بار آپ کی مجلس میں آ جاتا وہ آپ کا ہی ہو جاتا، وہ آپ کا ہی ہو جاتا. اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے تھے اس کے پاس تو جادو ہے. میرے بھائیوں اخلاق ایک بہت بڑا جادو ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورت حاجتوں کو پورا کرنا بہت بڑا جادو ہے. میں اس کے لیے جادو کا لفظ اس لیے لوگوں کے ہاں آج کل یہ لفظ بڑا معروف ہوتا ہے طاقت کا بہت بڑا کمال ہے، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پرکشش ہے، ہر عمل کشش والا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں یہ جو اللہ نے ایک نعمت ہمیں دی ہے، جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پانی کی صورت حال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں نلکے بھی نہیں لگے ہوئے، ہینڈ پمپ نہیں لگے ہوئے. ہم نے الحمدللہ یہ سامنے جس مسجد میں آپ نماز پڑھی ہے تو یہاں اور اس وقت 16 گھرانوں میں بعد میں 2-3 گھرانوں میں اور بھی ہینڈ پمپ لگوائے. اچھا اگر لوگوں نے یہاں 60 فٹ پر پانی رکھا ہوا تھا تو ہم نے 10-15 فٹ مزید گہرے کر کے بنوائے اور اچھے ہینڈ پمپ لگوا کر تاکہ لوگوں کو سہولت ہو. اور میں نے جب یہ باتیں سنی اور میں نے اپنے گھر میں سنائی کہ آپ یہ دیکھیں آج کے زمانے میں لوگ کسی کے گھر سے پانی بھر کے اپنے پینے کا نظام، اپنے نہانے کا انتظام، اپنے برتن اور کپڑے دھونے کا انتظام دوسرے گھروں سے پانی بھر کے کرتے ہیں. تو میرے گھر والے بھی بڑے حیران ہوئے کہ آج کے زمانے میں نے کہا ہاں ایسا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان ساتھیوں کو. ہم نے یہاں 5 بندوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں بھائی احسن صاحب سربراہ تھے
تو الحمدللہ ان حضرات کی رہنمائی میں ہم نے 17 گھروں میں ایک وقت میں پھر اکا دکا، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں، خواتین اور بچیوں نے کہا ہمیں اگر سلائی مشین مل جائے تو ہم گھر میں بیٹھ کے اپنا گھریلو نظام چلا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے 21 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے پھر سلائی مشینیں مہیا کی۔ پھر کچھ ساتھیوں نے کہا ہمیں تو رکشہ لے کے دیا جائے، تو الحمدللہ ہم نے رکشے بھی لے کے دیے۔ یہ کس لیے کیا؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان پر کوئی احسان جتا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی اچھی زندگی گزارے تاکہ یہ کفر کی طرف للچائی نظر سے نہ دیتے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ ایمان والو، تم نے نگاہ اٹھا کے بھی وہ جو ہم نے کچھ لوگوں کو دولت دے کر آزما رہے ہیں نا، تم نے اس دولت کی اور دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ادھر نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ کیوں؟ وہ چند روز کا ہے اور تمہارے پاس جو ایمان ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور میری بہنیں بچیاں اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کرو۔ انشاءاللہ العزیز یہ چند روز کی زندگی ہے، ہم لوگ ایمان والے جب آنکھیں بند کریں گے تو ہمیشہ کے مزے پائیں گے، اور جب دنیا پریشان ہوگی تو ہمارے امیر صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے ہمارے لیے اللہ سے شفاعت مانگ رہے ہوں گے۔ ہم تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو اور چوتھی بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آج کے لیے واٹر فلٹر پلانٹ نصب کیا گیا یا اور بھی ایسے جتنے بھی کام کیے جائیں، یہ آپ حضرات کے ہیں۔ اب اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ آپ کے ذمہ فریضہ ہے، یہ آپ کے ذمہ فریضہ ہے ان لوگوں کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے جن لوگوں نے یہ قربانی دی، دور دراز سے آ کر آپ کے لیے یہ سہولت ہے، یہ ضرورت ہے مہیا کی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو ساتھیوں نے اور بھی آگے ارادے کیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اور بھی کام کریں گے۔ یہ آپ کے اخلاق، آپ کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ آپ کیا تاثر دیتے ہیں ان معاملات میں۔ جیسا اچھا تاثر دیں گے آپ، انشاءاللہ کام کرنے والے اس سے اور خوش ہوں گے۔ اور آخری بات آپ حضرات سے جو کہنا ہے، ہماری تمام بہنیں بچیاں بھی سن لیں اور ہمارے بھائی بھی بزرگ بھی سن لیں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں آپ کو مل جائیں یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ خود بھی اور اپنے بچوں کو دین اسلام سکھاؤ، آپ کے دلوں میں، آپ کے جسموں میں، آپ کے چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ان کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے نا۔ ہاں، ایک بچہ مسلمان ہوا تو وہ جناب ادارے میں ہم نے اسے رکھا، علیحدہ کمرہ دیا، ساری سہولتوں سے کمرے میں، تو وہ کہنے لگے دیکھو جی یہاں سے نکل کر کیا کمایا، مدرسے میں جا کر رہ گیا۔ ایسے تاثر ہے کہ مدرسے میں رہنا تو یاد ہے، مدرسے میں رہنا تو یاد ہے۔ میں نے کہا اول تو مدرسے میں نہیں رہ رہا، میرے نزدیک تو سب سے اچھی جگہ یا مسجد ہے یا مدرسے ہے، جہاں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، وہاں فرشتے اترتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے،
وہاں اللہ کی طرف سے سکینہ کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور یہ گھر اور یہ جگہ ہے جہاں قرآن سیکھنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، حضور کی بات میں کوئی شک ہے؟ آپ نے فرمایا یہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے جیسے تم زمین سے آسمان کے ستاروں کو چمکتا ہوا پاتے ہو، آسمان والے ان گھروں کو یوں چمکتا ہوا پاتے ہیں۔ آج مجھے آپ سے یہ بھی شکوہ ہے، میری بہن خاص طور سے سن لیں، جب تم اسلام میں آتے ہو لیکن اپنے بچوں کو اسی طرح ہی انگریزی پڑھانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، سکول سے بول ان کے دماغ سے نکلتا نہیں۔ قرآن کی تعلیم عمل کرو، رسول اللہ کی زندگی کو عمل کرو۔ اسکول کی تعلیم جھونگے میں مل جائے گی۔ میں آپ کے سامنے ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے ہم نے کیا ہوا، میں نے کہیں کوئی پگڑی یا گاڑی روکتی تھوڑی ہے کہ آپ یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتے، ہاں، یا آپ اسی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ میرے بیٹے مولوی عتیق صاحب جو بھی یہاں کھڑے تھے، یہ انہوں نے بی کام کیا ہوا۔ مجھے بڑی حیرانی ہے آپ حضرات کی سوچ سے، اپنی سوچ کو بدلو۔ ابھی بھی آپ کی سوچ میں مولوی کا تصور اچھا نہیں ہے۔ مولوی رسول اللہ کا نائب ہے، حضور کا علم اللہ نے ان کے سینے میں رکھا ہے۔ مدارس وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کا علم پڑھایا جاتا ہے، علماء وہ ہیں جن کے سینے میں رسول اللہ کا علم ہوتا ہے۔ نیت کریں آج میرے بھائی اور میری بہنیں، آپ نے ایک ایک بچہ مولوی بناؤ، بھوکا نہیں مرے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولوی بنے اور ہماری تربیت حاصل کر لیں، خود کیا بھوکا مرے وہ کئیوں کو بھوکا مرنے بھی نہیں دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ تو آج سے نیت کرتے ہیں آپ، نیت کریں، یہ بچے بھی نیت کریں کہ یہ قرآن مجید حفظ کریں گے۔ جو بچے حفظ کریں گے اور وہ جو بھائی اپنے بچوں کو حفظ کرائیں گے، ذرا ہاتھ کھڑے کریں گے اس مجلس میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے تو سارے بچے حافظ ہو گئے ہیں، میرا ایک پوتا اور ایک نواسا بھی حافظ ہو گیا، میرے ایک پوتا بھی اور ایک نواسا بھی قرآن کا حافظ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے اندر قرآن کی محبت، دین کے علم کی محبت ڈالو۔ سکول منع نہیں ہے پر سکول فرض نہیں ہے۔ فرض کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا، قرآن سکھایا ہے۔ باقی جتنے علوم ہم پڑھتے ہیں، میں نے بھی پڑھے ہیں، وہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے اور قرآن ہماری قبر حشر کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید تو جنت میں بھی پڑھا جائے گا۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ایسے ہے، آپ نے کبھی اجڑے ہوئے گھر دیکھے ہیں؟ عبرت کا نشان ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اجڑا ہوا گھر ہے، اجڑا ہوا گھر ہے جس سینے میں قرآن نہیں ہے۔ آج دنیا کی عشری تعلیم کے لیے آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، رسول اللہ کے علم سے اور رسول اللہ کی اداؤں سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان کو قرآن کی تعلیم دلاؤ۔ میں اور آپ جب قبر میں ہوں گے اور یہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، ہم قبر میں ہوں گے، یہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، پڑھ وہ رہے ہیں اور جنت میں درجے ہمارے بلند ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ایک بندہ بڑا گنہگار تھا، اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا،
تو اس نے اپنی بیوی سے کہا میں مر جاؤں تو میرے بچے کو جب یہ پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو مکتب میں داخل کرانا. اسکول کمر میں مکتب ہے، عربی میں مکتب ہے اور انگریزی میں اسکول کا لفظ ہے. جب انگریز یہاں آیا تو اس نے مدرسے کا نام بدل کر کے اسے اسکول رکھ دیا. پہلے نام بدلا پھر نصابی بدل دیا تھا. خیر جو آپ کو دلچسپ بات سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ جو بندہ تھا وہ تو فوت ہو گیا، اس کا وقت پورا ہو گیا. اب بچہ پیدا ہو گیا بعد میں، اور پیدا ہو کر تو پہلے دن تو نہیں پڑے گا. 4 سال 5 سال کا بچہ ہو وہ اچھا بول سکتا ہے. جب وہ بولنے کے قابل ہو گیا تو اس کی اماں اسے کہاں لے گئی؟ کدھر لے گئی؟ مدرسے میں لے گئی. کہاں لے گئی؟ آپ بھی بولیں گے کدھر لے گئی؟ مدرسہ ایپ ہے نا آئی ہمارے یہاں، وہ کدھر لے گئی ماں؟ مدرسے میں لے گئی اس بچے کو، اور اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پڑھا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں کو اور فلاں بندے کا عذاب روک دو، فلاں بندے کا قبر میں عذاب روک دو. فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ اعمال نامہ تو بند ہو گیا ہے اب. تو اللہ نے فرمایا اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، میری غیرت نہیں برداشت کرتی کہ وہ مجھے رحمان رحیم کہے اور میں اس کے بچے کو اس کے باپ کو عذاب دیتا رہوں. روک دو، اس کے بیٹے نے مجھے رحمان رحیم کہا. تو میرے اور آپ کے بچے صرف بسم اللہ تھوڑی پڑھیں گے، وہ تو انشاءاللہ پورا قرآن پڑھیں گے. صرف بچے کو آپ جب بولنے لگے تو اس کو شروع میں اس کو بار بار کہو اللہ اللہ. کیا سکھائیں گے؟ چاہے وہ چند مہینے کا ہے، آپ کہیں تو صحیح اس کو جس بات کہتے ہیں. جس دن وہ بچہ اللہ کہتا ہے اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جب کوئی بچہ بچی قرآن مجید نادرہ مکمل کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب کوئی بچہ یا بچی قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اللہ اس کے ماں باپ کے لیے حفظ تو بچے نے کیا بچی نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے لیے جنت کے ایک تاج کا فیصلہ سناتے ہیں. جنت کے ایک تاج کا فیصلہ سناتے ہیں. حضور نے فرمایا لو کزو شام، وہ تاج عام نہیں ہوگا، اتنا کمال کا ہوگا جیسے سورج چمکتا ہے وہ تاج یوں چمک رہا ہوتا ہے. تو حضرت شاہ مولانا ذکری رحمہ اللہ نے لکھا یہ بتاؤ قرآن تو باپ نے تھوڑی پڑھا ہے، ماں نے تھوڑی پڑھا ہے، قرآن تو اس بچے نے پڑھا ہے. جب بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو خود قرآن پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا؟ اپنے بچوں کی جہاں آپ کو یہ فکر ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بیچارہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، یہ تو کہنا بیچارے نے مولوی بنایا تو کھائے گا کتنے. اور جب مولوی پیچھے سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں مولوی کھاتے بڑا ہے. حالانکہ حقیقت بات یہ ہے آپ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، ہم آپ کا چپ سب کھاتے ہیں. مجھے تو کھانا کھائے ہوئے بھی 3 دن ہو گئے ہیں. ہاں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو شیطان نے ایک دھوکہ دے رکھا، میری یہ نقطے کی بات سمجھ نہیں آپ نے. معاشرے میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی اور انجینئر ہے، مختلف شعبوں میں لوگ ہیں.
مختلف شعبوں کے لوگ ہیں. شیطان یہاں جو ہے نا ہمیں ایک دھوکہ دیتا ہے. ہر شعبے میں کامیاب لوگ بھی ہیں، ناکام بھی ہیں. میں آپ کو ڈاکٹر دکھا سکتا ہوں جو اپنی روٹی سے بھی تنگ ہے. میں آپ کو ایسے پی ایچ ڈی دکھا سکتا ہوں جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں. میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. شیطان ہمیں وہ نہیں دکھاتا. ان میں سے جو کامیاب لوگ ہیں وہ دکھاتے ہیں، اور مولویوں میں بھی کچھ کامیاب کچھ ناکام ہیں، وہ ناکام دکھاتا ہے، کامیاب مولوی نہیں دکھاتا. ادھر دھیان نہیں آنے دیتا. وہ یہی سمجھاتا ہے کہ دیکھو فلاں مولوی کیسا ناکام ہو گیا، فلاں ناکام ہو گیا. اور یہ بھی سن لو، اگر وہ دنیا کی معیشت کے اعتبار سے ناکام بھی ہو گیا ہے، یہ سن لے میری بات اچھی طرح، اور وہ اللہ کی رضا کا کی مقصود بنا رکھا ہے، اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنا اس نے مقصد بنا رکھا ہے. دنیا میں ظاہری طور پہ وہ آپ کو ناکام نظر آتا ہے، لیکن یقینی طور پر آخرت میں سے کامیابی ملے. آخرت میں وہ یقینی کامیابی کا حامل ہے. تو بہت سی باتیں ہو گئی، میں پھر اپنی بات کو دوہراؤں گا. میں نے ان 8 سالوں میں جو دیکھا وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اپنے بچوں کو قرآن مجید دین پڑھانے پر ناکام نظر آ رہے ہیں. اگر آپ اپنے گھروں میں علماء کی باتیں سنائیں، اپنے گھروں میں علماء کا ماحول سنائیں، اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھنے کا اجر و ثواب سنائیں، یقیناً آپ کے بچوں کے دل میں انشاءاللہ وہ جو مولوی والی ایک نفرت ہے وہ باہر نکلے گی، اور رسول اللہ کا نائب ہونے کی محبت آپ کے بچوں کے دلوں میں آئے گی. آج نہیں چند سالوں میں یہی بچے آپ کی قبر میں بلندی درجات اور وسعت قبر کا ذریعہ بن جائیں گے. چلو اپنے بچوں کو ہونا ہے تو دسو گے نا میں مولوی چنگے ہوندے نہیں، دسو گے کہ نہیں؟ دسو گے نا میں مدرسے چنگے ہوندے نہیں. ہم کسی کو کہتے ہیں بچوں کو مدرسے میں داخل کرو، میرے بچے مدرسے میں رہیں گے، اچھی مدرسے میں رہ کے کوئی توڑے ہو گئے ہیں. کی ہو گیا سارے مدرسے رہ کے؟ میں نے 16 سال مدرسے میں رہ کے پڑھایا. اللہ کی قسم جو مدرسوں کا ماحول ہے وہاں تو دنیا میں کہیں ماحول نہیں مل سکتا. یہاں صبح شام رات یا اللہ کے قرآن کی آوازیں آتی ہیں یا رسول اللہ کے فرمان کی آوازیں آتی ہیں. آج ہمارے دلوں میں وہ شیطان نے اور شیطانی لوگوں نے وہ نفرت بٹھا دی. آپ نے نیت کی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے. اللہ آپ کو اس نیت پر استقامت نصیب فرمائے اور پوری محبت کے ساتھ، اور اللہ سے مانگیں بھی صحیح. صرف نیتوں سے کام نہیں ہونا. چھوٹے چھوٹے کام تو ویسے ہو جاتے ہیں، نیت سے بڑے بڑے کاموں کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے. میں نے دیکھا ایسے ماں باپ جو دنوں نہ راتوں کو اللہ سے اپنی اولادوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ قبول کر لے. ہم محتاج ہیں، آپ اور آپ کا دین محتاج نہیں ہے. اور حقیقت ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بچے قرآن کے حافظ بنے، عالم بنے. رب کو کوئی ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو غنی ہے، وہ سمجھ ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سے انہیں باتوں کو بار بار دہرا رہا تھا. آج اللہ نے موقع بنایا، جو میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنی بچیوں کو بھی بناؤ. اب تو ایسے مدرسے آپ کے ہاں چھوٹے چھوٹے مکتب کھل گئے ہیں. صبح بچے جائیں شام کو واپس آئیں. چند سالوں میں یہ بچے قرآن کے حافظ بن جائیں. اگر آپ ہفتہ وار وہاں بھیجنا چاہیں، ایسے مدرسے ہیں جو ان کو کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، اور انشاءاللہ
یہ چند سالوں میں بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے گا. یہیں آپ کے ایک چھوٹا بچہ جو اب 11 سال کا اب ہوا ہے، ہم یہاں سے لے گئے تھے، اب وہ قرآن مجید کا حافظ ہو گیا، اب وہ عالم بننے کے لیے اس سال داخل ہو رہا ہے. تھوڑی سی ہمت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ قبول فرما لیں گے. اس کی والداری کا اس کے باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ میرا ساتھ دیں، ہم نے کا ساتھ دیتے ہیں. وہ بھی قادیانی سے اسلام میں آئی ہے. ماں کی فکر ہے، بچہ ایسا قرآن مجید کمال کو پڑھتا ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے. اس لیے میرے بھائی اور میری بہن، آج اللہ نے موقع دیا تو میں نے آپ سے یہ درد دل رکھ دیا کہ میں نے 8 سال میں جو کچھ دیکھا ہے، مجھے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ سے مدرسہ اور مولوی کا جو ایک دل میں احمد ہے، ایک تشخص ہے، وہ کوئی نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ پیدا کریں. انشاءاللہ آپ کے بچے دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیاب زندگی گزاریں گے، آخرت میں بھی کامیاب زندگی گزاریں گے. اور انشاءاللہ یہ بچے آپ کی عزت افزائی کا ذریعہ بنیں گے، آپ کی عزت افزائی کا ذریعہ بنیں گے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہمیں تو محلے میں کوئی جانتا نہیں تھا، جب سے ہماری بچی عالمہ بنی ہے آپ کے ہاں سے، سارے محلے کے بچے بچیاں عورتیں آتی ہیں. وہ بڑی جلدی والی بچی ہے تو سب بچے، وہ منع بھی نہیں کرتی کسی کو. تو آج نا میرا نام کوئی نہیں جانتا، وہ میری بچی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، میں فلاں عالمہ کا باپ ہوں. یعنی لوگ جب میرے گھر کی بات کرتے ہیں تو میرا نام کسی کو پتہ نہیں ہے، میری بیٹی کا نام پتہ ہے عورتوں کو، اور وہ میری پہچان بھی میری بیٹی کے نام سے ہو گئی ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، تھوڑی سی ہمت کریں. آپ کے یہاں ماشاءاللہ بچیوں کو 2 مدرسے ہیں، تمام مائیں فکر کریں. ہم یہ 2 ہیں، ہم 10 بھی بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے بچوں بچیوں کو بھیجنے کی کوشش کریں. یہ 2 نہیں ہے، ہم 10 بھی تیار ہیں کہ بنا دیں، لیکن بچے آپ دیں اور محنت ہم کریں گے. اس کا ارادہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ آواز چلا ہے، جو بھی دنیا میں آواز چلائی جاتی ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اپنے گھروں میں، دوسرے گھروں میں، کہ بھائی اب ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ عالم بنانا ہے. آگے سے آپ کو بڑی باتیں سننا پڑیں گی، کچھ دیر سنیں گے پھر ماحول مناسب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.